Gate Group, building future. Get your dream home. Yaqeen Foundation, do small things with great love. Donate a food bag. You can also give your zakat and sadaqah. Ajmal Siddiqui, social activist and president, Bada Bazaar Business Association. Coordinator Akhtari Shahzada and Shahzada Brothers, Ward number 135, KMC. Rahmat Alam Ansari, Coordinator, Ward number 137. Haji Muhammad Ibrahim Mullah, Proprietor Al Zafran Restaurant, Kolkata. Rahat Hussain, President, Ward number 62. Trinamool Youth Congress. Zulkarnain Ali, Founder, Jazba Welfare Foundation. And Haji Liaquat Sweets, Liaquat Lacha, Kolkata में सबसे अच्छा. Shimla Biryani, Shimla Restaurant Private Limited. Ishtiyaq Ahmed Raju, Founder, Malika Foundation, Kolkata. Amin Ansari, President, KGN Educational Welfare Trust. And Sufi Palace Restaurant and Caterer, the taste of authentic Mughlai, Tandoori, Indian and Chinese cuisine under one roof. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया पर खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ जमशेद और आज हम एक बार फिर आप सभी के सामने नूर रमज़ान लेकर हाजिर हैं। और आज हमारे साथ कोलकाता के मशहूर व मारूफ आलिम दीन मौलाना फ़ारूक खान रिजवी साहब हैं, जो कमक स्ट्रीट जामे मस्जिद के ख़तीब इमाम हैं। मौलाना साहब, आपका खैर मकदम है। आज मौलाना साहब से हम एतिकाफ़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एतिकाफ़ क्या है। लेकिन मौलाना साहब, शो बढ़ाने से पहले हम चाहेंगे कि कुरान शरीफ की चंद आयतें तिलावत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। तो हम अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि तीसरे अशरे की शुरुआत से अभी दूसरा अशरा चल रहा है और दूसरा अशरा अनकरीब हमसे जुदा हो जाएगा। मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा जहन्नम से खलासी का है। इसमें शुरुआत से ही यानी 21वीं शब से ही 20 रमज़ान के असर के वक्त से 21वीं शब में जो एतिकाफ़ किया जाता है, आखिर ये एतिकाफ़ क्या है? मौलाना साहब से हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि मौलाना साहब, एतिकाफ़ आखिर है क्या, इसकी क्या हकीकत है, और 10 दिनों का जो एतिकाफ़ होता है ये क्यों किया जाता है? एतिकाफ़ अल्लाह की रज़ा के लिए 10 रोज़ मस्जिद में बैठने का नाम है। एतिकाफ़ सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में एतिकाफ़ किया करते थे। और कुछ जी मौलाना साहब, मस्जिदों में एतिकाफ़ किया जाता है, लोग मस्जिदों में एतिकाफ़ करते हैं और किसी एक कोने में बैठकर इबादत करते हैं। एक मस्जिद में कितने लोग एतिकाफ़ कर सकते हैं? बहुत सारे लोग कर सकते हैं। और वो लोग किस तरह से बैठेंगे, कहाँ कहाँ पर किस तरह से जगह बनाने की इजाज़त है? वो मस्जिद के किसी कोने में किनारे बैठ जाएं और नियत कर लें अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह के नाम पर मस्जिद में बैठने का नाम एतिकाफ़ है। अगर कोई ऐसा मस्जिद है जिसमें कोई भी शख्स एतिकाफ़ में नहीं बैठा है, तो उसके लिए फिर क्या है? कुछ नहीं। अगर नहीं बैठता है तो कोई गुनाह भी नहीं है। जी मौलाना साहब, एक और चीज़ जानना चाहेंगे हम आपसे कि अभी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, लोग मस्जिदों में बहुत कम आ रहे हैं और आ रहे तो बहुत ही एहतियात के साथ आ रहे हैं। तो इस वक्त में, इस दौर में किस तरह से एतिकाफ़ करना चाहिए हमें? किन किन बातों का खास तौर पर बेहतर है कि अपने घरों में बैठ के एतिकाफ़ कर लें। घर में भी जायज़ है, मस्जिद में भी जायज़ है। अगर मस्जिद में भी आए तो दूरी बनाकर, जो कोरोना की जो शराइत हैं कि इन चीज़ों से बचा जाए, तो मास्क लगा ले, लोगों से दूरी बनाकर अल्लाह की इबादत करता रहे। जी
مولانا صاحب ایک اور چیز یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی مسجد میں انتظامیہ کی طرف سے مطلب کوئی لوگ اگر اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو انہیں پیسے دیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ شریعت میں ایسا کچھ ہے نہیں. جی اگر وہ نذر کے طور پر دے دیں تو جائز ہے، اگر وہ اجرت لے کر وہ بیٹھتا ہے تو ضرورت نہیں. یعنی کہ اگر اس کے لیے وہ پیسہ لے رہا ہے کہ اگر مطلب آپ اگر پیسے دیں گے ہمیں تو ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے تو پھر ضرورت نہیں. اچھا مولانا صاحب، گھر میں اگر کوئی شخص اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ رہا ہے تو وہ کس طرح سے بیٹھیں گے؟ کن کن باتوں کا خاص خیال رکھا جائے گا اس دوران؟ گھر میں بیٹھیں گے تو عورتوں سے کوئی تعلق نہ رکھیں گے، جی کسی اور سے نہیں تعلق رکھیں گے. وہ اللہ کے نام پر جب اعتکاف کر رہے ہیں تو بس وہ گھر کے کسی مشہور جگہ پہ ایک معین جگہ بنا لیں اور وہیں بیٹھ کر کے وہ اللہ کی عبادت کریں، درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں اور ہر طرح کے فسق و فجور سے بچیں. بلا ضرورت وہ نہ کہیں نکلیں نہ کہیں کسی سے بات کریں. ضرورت کے مطابق جیسے استنجا کرنے جا رہا ہے، پیشاب پاخانے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے، اور اس کے علاوہ سے کچھ ہے. مسجد میں اگر کوئی شخص اعتکاف کی نیت کر رہا ہے تو مسجد کے اندر کتنا دوری تک وہ جا سکتا ہے؟ کہاں کہاں تک وہ نہیں جا سکتا؟ کہاں کہاں تک وہ جا سکتا ہے؟ مسجد میں تو کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت وہی جتنی جگہ اپنے بنا کے رکھا ہے ہمارا ہے، ویسے مسجد میں جانے سے کوئی ایسا اطرائی نہیں ہے. اگر بلا ضرورت گھومنے پھرنے مسجد کے نہیں جا سکتا. اگر مسجد کے باہر وہ جا رہے ہیں ضرورت کے مطابق، اچھا اگر مسجد سے بغیر نکلے وہ کام نہیں ہے ہو سکتا تو جا سکتا ہے. اچھا، اگر گھروں میں عورتیں اگر اعتکاف کا نیت کرتی ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے کہ عورتیں وہی اعتکاف کرتے ہیں جو حیض و نفاس سے پاک ہوں، جی اور روزہ رکھنا شرط ہے، روزے کی حالت میں ہوں، جی اور وہ جس طرح سے مرد بیٹھتے ہیں اعتکاف میں وہ بھی اپنی کہیں گیسو نشینی میں اپنے پردے کا اہتمام کر کے رہ سکتی ہیں. مولانا صاحب، کیا اعتکاف صرف 10 دن کا ہی ہوگا یا پھر اور بھی مطلب اگر کوئی 10 دن نہیں کر پا رہا ہے اور بعد میں اگر وہ کرے تو کیا اس کے لیے کیا ہوگا؟ نہیں، وہ اعتکاف نہیں ہوگا. اعتکاف ہے 10 دن، 20 کے بس وہ 20ویں تاریخ کے سورج ڈوبتے ہی وہ اعتکاف کی نیت کر لے تب تو اس کا اعتکاف درست ہے. اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہوگا. اس کے کیا فضائل ہیں؟ اس کے کیا فضائل ہے اگر وہ اعتکاف جو اللہ 10 کے دنوں کا رسول صلی اعتکاف ہو اللہ رہا ہے؟ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اعتکاف کرے گا تو اللہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. جی. اور اگر کوئی شخص بعد میں اعتکاف کی نیت کر کے اگر مسجد میں آتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شب 27 کو آ رہا ہے؟ نہیں وہ اعتکاف نہیں ہوگا. اچھا، اگر اعتکاف میں کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ تب تو مجبوری ہے. اگر اعتکاف میں مجبوری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے تو اگر ڈاکٹر آ سکے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بدرجہ مجبوری تو صرف مجبوری کے تحت وہ نکل سکتا ہے. کیا اگر ایسی نوبت آ جائے کہ اس کا اعتکاف توڑنا پڑ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. ہوگا کیا؟ مطلب وہ اعتکاف توڑ سکتا ہے وہاں؟ تو اعتکاف نہیں مانا جائے. وہ اعتکاف توڑ سکتا ہے. چلیے، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہم سے بات چیت کرنے کے لیے. ہم مولانا صاحب سے آگے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اعتکاف کو لے کر کہ آخر اعتکاف کی حقیقت پوری طرح سے کیا ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں. فی الحال بنے رہیے حالات بنگال نیوز ٹیک انڈیا کے ساتھ. وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. نوری رمضان کے پرستت کرتا ہے گولڈن گیٹ گروپ بلڈنگ فیوچر گیٹ یور ڈریم ہوم. یقین فاؤنڈیشن ڈو اسمال تھنگس with great love. Donate a food bag. You can also give your zakat and sadaqah. Ajmal Siddiqui, social activist and president Bada Bazaar Business Association. Coordinator Akhtari Shahzada and Shahzada Brothers, Ward number 135, KMC. Rahmat Alam Ansari, Coordinator, Ward number 137. Haji Muhammad Ibrahim Mullah, Proprietor Al Zafran Restaurant, Kolkata. Rahat Hussain, President, Ward number 62. Trindmul Youth Congress. Zulkarnain Ali, Founder Jazba Welfare Foundation.
एंड हाजी लियाकत स्वीट्स, लियाकत लच्छा कोलकाता में सबसे अच्छा। शिमला बिरयानी, शिमला रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड, इश्तियाक अहमद राजू, फाउंडर मल्लिका फाउंडेशन कोलकाता। अमीन अंसारी, प्रेसिडेंट KGN एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट। And Sufi Palace Restaurant and Caterer, the taste of authentic Mughlai, Tandoori, Indian and Chinese cuisine under one roof. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ मौलाना फारूक खान रिजवी साहब बने हुए हैं। मौलाना साहब, एतिकाफ के बारे में जो हम आपसे जान रहे थे, हम ये जानना चाहेंगे कि एतिकाफ किन मस्जिदों में किया जाए, किन मस्जिदों को तरजीह दिया जाए एतिकाफ करने के वक्त? हर मस्जिद में किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा फजीलत एतिकाफ के लिए आया है बैतुल्लाह में, हरम शरीफ में, मस्जिद नबवी में और मस्जिद अक्सा में। इसकी ज़्यादा फजीलतें हैं जी। मस्जिद जामा में आप करें तो भी फजीलत है। एतिकाफ नाम है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के नाम पर मस्जिदों में ठहरना। वैसे भी हुक्म है कि जब मस्जिद में दाखिल हो, अगर नमाज में कोई ताख़ीर है जमात में, तो वो एतिकाफ की नियत करके मस्जिद में बैठ जाए। जब तक वो मस्जिद में बैठा रहेगा, उसके अमाल में एतिकाफ का सवाब लिखा जाएगा जी, नाम अमाल में लिखा जाएगा। तो वो है अल्लाह के, जब अल्लाह के लिए आप बैठे हैं तो फिर किसी से तो कोई ताल्लुक़ है नहीं उसका। तो वैसे ही आप मस्जिद में बैठते हैं तो वही तरीका अपनाएं, घरों में बैठते हैं तो वही तरीका अपनाएं, क्लब में बैठे हैं, जहाँ भी आपको जगह मिले आप एतिकाफ कर सकते हैं। लेकिन फजीलत ज़्यादा है मस्जिदों में, मस्जिदों में फजीलत है, और वो जो 10 दिन वाली एतिकाफ है वो ज़्यादा फजीलत वाली है ना। मौलाना साहब, एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे ये असल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि रमज़ान के वो 20 तारीख़ों में जी, एक रमज़ान के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश करो जी। तो इसकी रवायत ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले मस्जिद में गए तो लोगों ने कहा कि सरकार तो अपने घरों में इबादत करते थे, आज रात को मस्जिद में आए हुए हैं। तो जिन लोगों ने देखा वो भी चले गए। फिर दूसरे दिन सरकार जब मस्जिद में गए तो और ज़्यादा तादाद बढ़ गई। तीसरे दिन जैसे जैसे ये खबर फैलती गई मदीना शरीफ में, लोग बढ़ते गए, तादाद बढ़ती गई। अब ये आलम हो गया कि मस्जिद में जगह नहीं मिली। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर घर में रहना शुरू कर दिया। तो असल तरवीहा जो कहते हैं, ये रात की इबादत को, ये जो तरावी हम पढ़ते हैं वो उसी से है। तो तरवीहा से कुछ लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। गलत मतलब ये निकाल लिया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात तरावी पढ़ते थे। वही तरवीहा रात की इबादत, और इसी को तहज्जुद भी कहते हैं जी। तो सरकार 8 रकात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे, 3 रकात वो वित्र की नमाज़ पढ़ते थे। ये 11, ये मिशकात शरीफ में भी इसकी मुफस्सल तफसील है। लेकिन गैर मुक़ल्लिद जो हैं वो समझते हैं कि हुजूर 8 ही रकात तरावी पढ़ते थे। तो अब इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि वो 8 ही रकात तरावी पढ़ते हैं। तो तरवीहा से मतलब वो समझते हैं तरावी, लेकिन तरवीहा कहते हैं रात की इबादत को, जिसमें तहज्जुद भी शामिल है, तहज्जुदी है। लेकिन अब ये अलग से शायद में हो गया। और ये जो सिस्टम जो हमारा और आपका बना, जो तरावी हम लोग 20 रकात पढ़ते हैं, ये हज़रत काब बिन मालिक या कौन हैं, कोई सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी। वो मस्जिदों में पहले सब अलग अलग लोग नमाज पढ़ा करते थे, तरावी की नमाज पढ़ इबादत करते थे रात में। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुछ फरमाया। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में आए और सबों को इकट्ठा करके उस सहाबी रसूल को, हज़रत काब बिन मालिक को खड़ा किया, उनको इमाम बनाया और कहा 20 रकात तरावी जमात से आप पढ़ो।
سارے صحابہ موجود ہیں، کسی نے اس کو اعتراض نہیں کیا. غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے غوث غنیوتی طالبین میں اس کی بڑی تفصیل بیان کیا ہے. کسی نے کوئی سوال نہیں کیا کہ یہ بدعت ہے، یہ سرکار نے نہیں کیا، خلیفہ اول نے نہیں کیا، آپ نے اس کو کیوں ایجاد کیا؟ بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعمت ھذہ بدعۃ، یہ ایک اچھی بدعت ہے. اور جب پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ عمر کے قبر کو روشن و منور فرمائے، جس طرح حضرت کی عمر نے تلاوت قرآن سے مسجد نبوی کو روشن کر دیا. حضرت عمر نے بھی ایسے ہی، حضرت عثمان نے بھی ایسے ہی بیان دیا. تو سارے صحابہ اس پر متفق ہیں 20 رکعت تراویح پر. تو تراویح 20 رکعت جب پڑھنے لگے، آخری اشرا ہی سرکار مسجد میں گئے ہیں اور وہی اعتکاف کی نیت سے کیا. مولانا صاحب ایک اور چیز ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے ہم اداروں میں، کلبوں میں اور کہیں مارکیٹ وغیرہ میں تراویح کا جو انتظام کرتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں، کیا ان جگہوں پر بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل کیا جا سکتا ہے، میں نے پہلے ہی کہا دیا کیا جا سکتا ہے. ان کے لیے بھی وہی سسٹم ہوگا کہ آپ وہاں پر ایک جگہ بیٹھ جائیں اور نماز اور عبادت اپنا وہیں پر بس وہ نیت تو کر لی جی کہ ہم نے اللہ کے لیے اعتکاف کیا. تو جب اللہ سے لو لگانے کے لیے آپ نے اعتکاف کر لی تو اب سمجھ لیجئے کہ اب سب سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا. بلا ضرورت آپ کسی سے مل نہیں سکتے. جیسے ہمارے نماز کا فلسفہ ہے کہ ہم لوگ کان کے لو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو کان کے لو تک ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ اب ہم نے ہاتھ اٹھا لیا، ساری دنیا سے باپ بھائی بہن کاروبار سب کے محبت کو چھوڑ کر اے اللہ ہم تیرے بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. یہ تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں. تو یہ ہے اعتکاف. اپنے اللہ کے نام پر جب اعتکاف کر لیا تو بلا ضرورت نہ کسی سے بات کریں، نہ کسی سے ملیں، بس درود شریف پڑھیں، کلمہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، توبہ استغفار کریں، نماز پڑھیں، نیند آئے تو واپس ہو جائیں. وہ بھی عبادت میں شامل عبادت شمار ہے. مولانا صاحب ایک اور چیز ہم سنتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے فرض علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کسی محلے میں اگر کسی ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو سارے محلے کے لوگ گناہ گار ہونے سے بچ گئے، لیکن اگر ایک نے بھی نہیں کیا تو سارے محلے کے لوگ گناہ گار ہو جائیں گے. کیا بولیں گے آپ اس پر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فرض کفایہ کس نے کہا آپ کو؟ فرض کفایہ سنتے ہیں. اگر فرض کفایہ ہے تو اگر کوئی نہیں کیا تو گناہ گار ہوگا، اور ایک بھی کر لیا تو سب لوگ تو سب پر بری ہو گئی. جیسے جنازے کی نماز. ٹھیک ہے مولانا صاحب، اب درشکوں کا سوال ہم لیں گے کہ ہمارے درشک کچھ سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابھی ووٹ دینے کا ٹائم تھا، سبھی لوگوں نے ووٹ دیا اور ان کے انگلی کے اوپر جو انک لگایا گیا، تو اب وہ انک جو انگلی پہ لگا ہوا ہے، کیا وضو بنانے میں وہ انک جو لگا ہوا ہے تو کیا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر وہ انک ہے جی اور کچھ نہیں ہے تو بلا کراہت وضو ہو سکتا ہے. یعنی اس میں مگر مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں کہ اس کا کون سا کیمیکل ہوتا ہے، اس لیے کہ انک تو ایسے بھی چھوٹ جاتا ہے لیکن وہ جلدی چھوٹتا نہیں ہے. جی لیکن بہت سارے لوگوں نے ووٹ دیا اور ووٹ دینے کے بعد بھی وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. بالکل. جس طرح سے اگر وہ عورتوں میں دیکھا کراہت جاتا ہے ہوتی کہ یا ناجائز ہوتا تو کوئی اس کو لگواتا ہی نہیں، یا جب تک چھوٹتا نہیں کوئی نماز نہیں پڑھتا. جس طرح سے نیل پالش کا حکم ہے کہ نیل پالش اگر آپ کے ناخن پر لگا ہوا ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، تو کیا اس میں ان کے ساتھ بھی اسپریٹ وغیرہ یا کچھ کوہل وغیرہ کچھ ہے مانند، اس لیے اس کو منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب، ایک اور سوال ہے ہمارے درشک کا کہ جب مسجد میں نماز ہوتی ہے اور ہمارے گھر میں نماز کی آواز جو ہے بہت ہی صاف صاف آتی ہے، تو کیا ہم اپنے گھر سے ہی امام کی اقتداء کر سکتے ہیں؟ وہ درست نہیں ہے. بدرجہ مجبوری اگر مسجد میں کوئی جگہ نہ ملے تو آپ تنہا نہیں مل سکتے، آپ جماعت میں کم سے کم 2 4 6 آدمی کو لے کر کے آپ جماعت کر کے مل سکتے ہیں. تو اگر ہم گھر میں 4 5 لوگ ہیں اور 4 5 لوگ مل کر امام کی اقتداء کر لیے جماعت کے ساتھ، تو بھائی گھر میں آپ اقتداء کر لیں گے تو آواز آنے سے نہیں ہوگا، امام کے ساتھ مسجد میں بیٹھنا ہوگا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اگر ان کے بچوں کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں میں آگ لگا دیتا. تو مسجد میں جانے کی فضیلت ہے. جو گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس سے 27 گنا زیادہ ثواب آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے کا ملتا ہے.
تو اگر یہی ہوگا کہ مسجد سے لاؤڈ اسپیکر کی آواز امام کی آتی ہے تو سب لوگ ہم گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کریں، کیا ضرورت ہے مسجد میں جانے کی؟ تو کوئی مسجد میں نہیں جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔ تو مطلب اگر مسجد فل ہے، بہت جیسے عید کے جیسے جمعہ الوداع وغیرہ میں میں نے بمبے وغیرہ میں دیکھا ہے، مدن پورہ میں یا اور جگہوں پر جو ہے بڑے شہروں میں مسجد میں جگہ نہیں ملی تو روڈ پہ پڑھ لیتے ہیں، مکان میں کہیں در پڑھ لیتے ہیں، تو وہ بدرجہ مجبوری وہاں جائز ہے۔ اور یہ عادت بنا لینا ہے کہ نہیں آواز آ رہی ہے ہم مسجد میں بیٹھ کے گھر پڑھیں نماز پڑھیں گے، وہ درست نہیں ہے۔ جی، اگر مطلب کہ اگر روڈ پر نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنے مطلب وہاں پہ جو گھر ہے اور جس کا گھر نزدیک ہے وہ اپنے گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر مان لیتے ہیں کہ بارش کا موسم ہے اور نماز کے وقت میں بارش ہو رہی ہے، تو اگر وہ گھر پہ نماز بدرجہ مجبوری بدرجہ مجبوری یعنی کہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ مولانا فاروق خان رضوی صاحب تھے، جو خطیب و امام ہے کمک اسٹریٹ جامع مسجد کولکاتہ کے۔ انہوں نے بہت خوبصورتی سے بتایا کہ اعتکاف کس طرح سے ضروری ہے اور کس طرح سے لوگوں کو اعتکاف کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اب تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے اور ساتھ ہی اعتکاف اور شب قدر کے بھی ہم سبھی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسجدوں میں، اپنے گھروں میں، اگر مجبوری ہے تو اپنے گھروں میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی کورونا وائرس کو لے کر جو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے وہ ہم سبھی کو احتیاط کرنا بہت ہی لازمی ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ وائرس پھیل رہا ہے اسی طرح سے ہم سب کو عبادت بھی کرنا چاہیے، اور کورونا وائرس کے مد نظر خود میں ایسی صورت میں بہتر ہے کہ اپنے گھر ہی میں اعتکاف کریں۔ بالکل، بے شک، جس طرح سے اعتکاف ابھی مسجد میں نہ کر کے اعتکاف گھر میں ہی کرنا بہتر ہے، کیونکہ ابھی کورونا وائرس کا دور چل رہا ہے اور ہمیں ضرورت ہے لوگوں سے تھوڑا ڈسٹینس بنانے کی۔ فی الحال بنے رہیے حالات بنگال نیوز ٹیک انڈیا کے ساتھ اور دیجیے ہمیں اجازت، اور خاص طور پر ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے رمضان المبارک کے تعلق سے جتنے بھی سوالات ہیں آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اسکرین پر واٹس ایپ نمبر ہمارا دیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ جو بھی علماء کرام ہوں گے ہم ان سے آپ کے سوالوں کا جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ چلیے، جزاک اللہ، اچھا کام کیا آپ لوگوں نے اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ شکریہ۔